السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا ثم یعود کما بدأ فطوبى للغرباء۔ حمد و ثنا اللہ مالک کائنات کے لیے، ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام آپ کے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ ہستی کے لیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، درخواست کی کہ مولا تیرا نظام سمجھ نہیں آتا، جو بندے تیرے ماننے والے ہیں ان کے لیے دنیا اتنی مشکل کر دی ہے، اور جو تجھے نہیں مانتے، کافر ہیں، منکر ہیں، ان کے لیے تو نے دنیا اتنی آسان کر دی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ مالک کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو جہنم دکھائی اور کہا موسیٰ جو دنیا کی خوشحالی میں ہیں، دنیا میں بہت امیر زادے ہیں، دولت کے انبار لگے ہیں، لیکن اللہ کے نافرمان ہیں، میں نے ان کو جہنم میں داخل کرنا ہے، اور جو لوگ دنیا میں غریب ہیں، ماڑے ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، گزارا مشکل ہے، اور اتنا مشکل ہے کہ انسان زندگی ناک رگڑ کے گزار رہا ہے۔ کائنات کے امام، کائنات کے مالک و خالق نے بتایا پھر میں نے ان کو جنت میں داخل کرنا ہے، پھر اللہ نے جنت بھی دکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مجھے غلطی لگ گئی تھی، تیرے فیصلے ٹھیک ہیں، اگر ساری دنیا بھی گنوا کے انسان کو جنت مل جائے تو یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ماڑے لوگ ہیں نا،
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے ناکارہ ہیں، بیکار ہیں، غریب ہیں، پیچھے رہ گئے، کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی مرتبہ نہیں۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کے نزدیک ماڑے لوگوں کا بڑا مقام ہے، غریب لوگوں کی بڑی اہمیت ہے، غریب لوگوں کی بڑی عزت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ نے ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جو اللہ کے دین کا انکار کرتا ہے، یا کم از کم یہ کہہ لیں کہ جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ اور کیسے انکار کرتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، ماڑا ہے، یتیم ہے، غریب ہے، جو اس کو دھکے دیتا ہے، وہ بندہ بالکل ایسے ہے جیسے اللہ کی قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہ خود مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، نہ کسی کو ترغیب دیتا ہے کہ بھئی مسکین کو کھانا کھلا دو، غریب کی ضرورت پوری کر دو۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں یہ بندہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ بندہ چاہے جتنا مرضی اچھا ہو، لیکن یہ وہ ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کا منکر ہے، جو قیامت کے دن کا منکر ہے، جو اللہ کے دین کا منکر ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ کچھ صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، یہ جو امیر صحابہ کرام ہیں نا، یہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ثواب کماتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو درجات ملتے ہیں، بلندی ملتی ہے، عزت ملتی ہے۔ ہم تو ماڑے پیچھے رہ گئے، ہم تو غریب ہیں، نہ صدقہ کر سکتے نہ زکوٰۃ دے سکتے۔ کائنات کے امام، ہم تو پھر پچھلی صفوں میں چلے گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نا میرے صحابہ، میں تمہیں ایسا طریقہ بتاتا ہوں، آپ وہ کام کرتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کو امیروں سے بھی زیادہ مقام عطا فرمائیں گے۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اس وظیفے کی برکت سے ایک بندہ غریب ہے لیکن یہ وظیفہ کرتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کو امیروں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ اور کائنات کے امام کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ فرمایا بدأ الاسلام غریبا ثم یعود کما بدأ فطوبى للغرباء۔ عربی زبان میں غریب کا معنی اجنبی بھی ہوتا ہے، لیکن عرف عام میں غریب کا معنی ماڑا، کمزور، مسکین، فقیر، تھوڑے پیسے والا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اسلام غریبوں سے شروع ہوا ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں نا، شروع میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ماڑے ہی تھے نا، کمزور تھے نا، پھٹے پرانے کپڑوں والے تھے نا۔ اور ثم یعود کما بدا، قیامت کے قریب جا کے پھر وقت ایسا آئے گا کہ امیر زیادہ اللہ کا دین نہیں قبول کریں گے، لیکن غریب پھر بھی اللہ کے دین کو قبول کریں گے۔ اور فرمایا فطوبى للغرباء، غریبوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ طوبہ کا معنی خوشخبری، اور طوبہ محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، یہ اللہ کی جنت میں ایک درخت کا نام ہے۔
اور پتہ ہے یہ کون سا درخت ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا کہ ایک شخص 500 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑاتا رہے، گھوڑا بھگاتا رہے، فرمایا اس کے 500 سال ختم ہو سکتے لیکن اس درخت کی چھاؤں اور سایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ طوبہ کا درخت وہ درخت ہے، کائنات کے امام نے فرمایا جنتیوں کو جو پہلا لباس پہنایا جائے گا نا، جو پہلا جوڑا، پہلا پہناوا، پہلے دن کا لباس جو پہنایا جائے گا جنتیوں کو، کائنات کے امام فرماتے ہیں وہ اس درخت کے ساتھ تیار کیا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا درخت ہے اور اتنا مبارک والا درخت ہے۔ فرمایا کن کے لیے؟ وہ کہ جن کے پاس دنیا میں پیسہ کوئی نہیں، وہ کہ جن کے پاس دنیا میں اونچا مقام کوئی نہیں، وہ کہ جن کے پاس دنیا کی دولت کوئی نہیں۔ فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، قیامت کے دن ان کو اللہ اس جنت کا اور جنت کے ان درختوں کا مالک و وارث بنا دے گا۔ غریب کا کیا مقام ہے اسلام میں، آپ حیران ہو جائیں۔ احادیث تو وہی ہے نا، لیکن اس کا معنی مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا اور اللہ فرمائیں گے بندے میں بیمار پڑا رہا تو میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ حیران ہو کے کہے گا مولا نہ تو بیمار ہوتا ہے، نہ تو کھاتا ہے، نہ تو پیتا ہے، میں کیسے کھلاتا پلاتا، میں کیسے تیری بیمار پرسی کرتا؟ جواب آپ نے سنا ہے نا، کہا تیرے محلے میں، تیرے علاقے میں ایک ماڑا بندہ تھا، ایک کمزور تھا، غریب تھا، اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اس کے پاس کھانے کو روٹی کوئی نہیں تھی، پہننے کو لباس کوئی نہیں تھا، پینے کو پانی نہیں تھا، اتنا کمزور بندہ، لیکن مقام کیا ہے؟ کائنات کے امام فرماتے، اللہ مالک کائنات فرمائیں گے میرے بندے اگر تو کبھی اس بندے کے پاس بیٹھ جاتا نا، کھانا پلانا اس کے لیے کرتا، تیری میری ملاقات وہیں پر ہو جاتی۔ غریب کا کیا مقام ہے، جس سے ماڑا سمجھ کے ہم سلام نہیں نہ کرتے، جس سے ہم نظریں چرا کے بھاگ جاتے ہیں، جس سے ہم اپنا رشتہ دار بھی نہیں بتاتے کہ بنتے ہیں رشتہ دار جب کچھ پاس ہوتا ہے، اور ٹوٹ جاتا ہے رشتہ غریبی میں جو خاص ہوتا ہے۔ ہماری تو رشتہ داریاں دولت کی ہیں، ہمارے رشتے تعلق پیسے کے ہیں، ہم نے کاروبار کرنا ہو امیر زادوں کو تلاش کرتے ہیں، ہم نے رشتے بنانے ہوں امیر زادوں کو تلاش کرتے ہیں، ہمارا سلام امیر زادوں، حتیٰ کہ وہ کھانا جو غریبوں کا حق ہے، وہ دعوتیں جو غریبوں کا حق ہے، ہم نے کبھی کھانا کھلانا بھی ہو، دعوت بنانی بھی ہو، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کو بڑے نام والا، بڑے خاندان والا، بڑے عہدے والا، بڑے رتبے والا وہ بندہ تلاش کر کے لائے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ کو وہ کھانا سب سے برا لگتا ہے، انتہائی ناپسندیدہ وہ کھانا ہے جس کھانے میں امیر شریک ہوتے ہیں، غریب شریک نہیں ہوتے۔ اس کھانے کی اللہ کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے، اس دعوت کا اللہ کے نزدیک کوئی مقام نہیں ہے کہ جس کے اندر غریب بندوں کو شامل نہیں کیا جاتا۔ غریبوں کا اللہ کے نزدیک مقام کیا ہے، آپ حیران ہو جائیں۔ کائنات کے امام تشریف فرمائے،
مکے کے وڈیرے بڑے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. آپ ان سے بات چیت کر رہے ہیں. اتنے میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ماڑے اور کمزور صحابی بھی آتے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سرداروں سے بات کر رہے تھے، آپ نے اس کو جھڑکا نہیں، اس کو اٹھایا نہیں، صرف کائنات کے امام نے غریب آدمی کی طرف تھوڑی توجہ نہیں کی، وقت نہیں دیا، توجہ نہیں فرمائی. آسمان والے کو یہ عمل اچھا نہیں لگا، اس نے قرآن مجید کی پوری ایک سورت بنا کے نازل کر دی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی. پوری ایک سورت. آسمان والے کو یہ بات پسند ہی نہیں آئی کہ غریب آدمی اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، نابینا ہے، کمزور ہے، ماڑا ہے، کائنات کے امام کے پاس آ کے بیٹھا. اللہ کے پیغمبر نے توجہ نہیں فرمائی. آسمان کے مالک و خالق نے پوری ایک سورت اپنے قرآن میں بنا کے نازل کر دی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے کتنا پیار کرتے تھے. اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، عائشہ غریبوں کے گھروں میں جایا کرو، غریبوں سے تعلق بنایا کرو، غریبوں کے اندر بیٹھا کرو. ماڑے لوگوں میں بیٹھو گے اللہ کا شکریہ ادا کرو گے. ہمارے تعلقات امیروں سے، ہمارے رشتے امیروں سے، ہماری محبتیں امیروں سے، ہماری مجلسیں امیروں سے. کائنات کا امام فرماتا ہے اپنی زوجہ محترمہ سے، اپنی بیوی سے کہا، عائشہ امیروں کے گھروں میں نہ جایا کرو بلکہ غریبوں کے گھروں میں جایا کرو. چونکہ غریب بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ نے جسے دنیا کی دولت نہیں نہ دی، اللہ نے اس کے لیے جنت کے خزانوں کا اہتمام کر کے رکھا ہے. ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، اگر کسی کے پاس دولت نہیں ہے، غریب ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ نے اس کو محروم کر دیا ہے، اللہ نے اس بندے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کی آزمائش کر کے اس کی غربت کے بدلے میں اس کو جنت کی دولت عطا کرنے والا ہے. غریبوں کا مقام کیا ہے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور آ کے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر، اللہ مالک کائنات پوچھ رہے ہیں امیر نبی بننا ہے کہ غریب نبی بننا ہے؟ کائنات کے امام یہ عجیب سا سوال سن کے جبریل امین سے اشارے سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس سوال کا کیا جواب دینا چاہیے؟ جبریل امین نے اشارہ اس طرح کیا، زمین کی طرف اشارہ کیا، کہا غربت پسند کر لو، چونکہ غریبوں کا مقام اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے. جو انسان غریب ہے، کمزور ہے، ماڑا ہے، ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، کائنات کے امام نے فرمایا میری امت کے جو غریب لوگ ہیں یہ میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے اللہ کی جنتوں کے مالک و وارث بن جائے. ایک حدیث میں 40 سال کا بھی 40 سال کے الفاظ بھی موجود ہیں. فرمایا 40 سال پہلے یہ امیروں سے اللہ کی جنتوں کے مالک و وارث بن جائیں گے.
ایسے ہی تو نہیں، کائنات کے امام ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں. شاید یہ دعا ہم نے کبھی نہیں کی، کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے نا، اور ہم زیادہ سیانے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے. کائنات کے امام نے اگر اللہ سے یہ مانگا ہے تو کچھ سوچ کے مانگا ہوگا نا. کہا اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واجعلنی من زمرۃ المساکین. اللہ مجھے غریب ہی زندہ رکھنا، مجھے غریب ہی موت دینا، اور مجھے قیامت والے دن اپنی مخلوق کے غریب لوگوں کے اندر شامل کر دینا. دوسرے لفظوں میں اللہ کا پیغمبر اللہ سے دولت نہیں مانگ رہا، اللہ کا پیغمبر اللہ سے امارت نہیں مانگ رہا. کائنات کے امام اللہ سے غربت مانگ رہے ہیں. ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دولت کی دعا کرتے ہیں، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں پیسے کی دعا کرتے ہیں، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں کاروبار کی دعا کرتے ہیں. لیکن کائنات کا امام تو یہ دعا نہیں کرتا تھا. غریبوں کا مقام اتنا ہے، اللہ کا نبی فرماتے ہیں اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھنا، مجھے غریبوں میں موت دینا، اور کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے اللہ مجھے غریبوں کی پارٹی کے اندر اور اس کے گروہ کے اندر شامل کر لینا. غریبوں کا مقام کتنا ہے. کائنات کے امام کی زندگی میں 2 دن جو ہیں یہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں. ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، گھر والے نکالتے ہیں. اپنی مرضی سے تو کوئی ہجرت نہیں نہ کرتا. کس کا دل چاہتا ہے گھر چھوڑ کے جانے کو؟ ہم لاہور کے رہنے والے ہیں، کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں. اللہ جس جس کے پاس اپنا مکان نہیں ہے اپنا مکان عطا فرما دے. اور دنیا میں تو گزارا ہو ہی جانا ہے، اللہ جنتوں میں اپنا مکان عطا فرما دینا. کائنات کے امام نے، اور میں بتانے لگا تھا کہ کرائے کا مکان بندہ تبدیل کرتا نا تو حالہ مکان اپنا نہیں ہوتا، لیکن وہ مکان چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا. یہ انسان کی فطرت ہے. انسان جہاں پہ رہتا ہے انسان کو ان گلیوں سے پیار ہوتا ہے، انسان کو ان دیواروں سے پیار ہوتا ہے، انسان کو اس گھر سے پیار ہوتا ہے. یہ ایک عربی کا محاورہ بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حدیث ہے، حدیث شاید نہیں ہے، یہ محاورہ ہے کہ حب الوطن من الایمان. اپنے علاقے کی محبت جو ہے یہ تو اتنی عزیز ہوتی ہے جتنا انسان کو ایمان عزیز ہوتا ہے. اپنا علاقہ اتنا پیارا ہوتا ہے جتنا انسان مسلمان کے لیے ایمان پیارا ہوتا ہے. تو کائنات کے امام نے جب مکہ چھوڑا تھا خوشی سے تو نہیں نہ چھوڑا تھا، مجبوری میں چھوڑا تھا نا. اور مجبوری کا عالم یہ ہے، مکے سے باہر نکلنے لگے پھر واپس پلٹے اور بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا بیت اللہ تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا، تیرے شہر کے لوگ رہنے نہیں دیتے. اور صحابہ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ مدینہ میں جا کے حضرت بلال اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، تاریخ میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، بعض محدثین نے ذکر کیا ہے، وطن کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضرت بلال کو شدید بخار ہو گیا. اور کائنات کے امام نے دعا فرمائی اللہم حبب الیہم المدینۃ کما حبب الیہم المکہ. اللہ جس طرح ان کے دل میں مکے کی محبت پیدا کی ہے اللہ ان کے دل کے اندر مدینے کی بھی محبت پیدا فرما دے. ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ گھر سے نکل گئے، مجبور ہیں، اور مجبور اتنے ہیں کہ دشمن باہر کھڑا ہوا ہے، دشمن مقابلے کے لیے کھڑا ہوا ہے، دشمن تلواریں لے کے کھڑا ہوا ہے، دشمن اکٹھا ہو کے آ گیا ہے.
کائنات کے امام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا پروگرام. کائنات کے امام رات کی تاریکی اور رات کے اندھیرے میں نکل رہے ہیں. اللہ اکبر، کتنا مجبوری کا وقت ہوگا. اللہ آپ کو اور مجھے آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. اللہ ہم تو کمزور ایمان ہے نا، ہم تو تیری آزمائشیں برداشت ہی نہیں کر سکتے. اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول کر کے ہی ہمیں معاف کر دینا. کائنات کے امام کی ایک طرف حالت یہ ہے، گھر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، خاندان چھوڑے، اور رات کی تاریکیوں میں بے یار و مددگار نکل گئے. اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ مدینے والے اپنے شہر سے باہر نکل کے استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں. نصیب کی بات ہے نا، جن کے پاس تھے انہوں نے نکال دیا، اور جن کے پاس نہیں تھے وہ آگے بڑھ کے استقبال کر رہے ہیں. سرداروں نے نکال دیا اور غریبوں نے استقبال کیا. خوشی کا عالم ہے، کامیابی ہے. ایک طرف سے نکلے اور دوسری طرف استقبال ہو رہے ہیں. کتنا بڑا دن ہوگا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں. اور کائنات کا امام اپنی زندگی کے ایک بہت بڑے دن میں، جب سارا مدینہ استقبال کے لیے آیا ہوا ہے، لوگ شہر سے باہر نکل کے آئے ہوئے ہیں، غریب بھی آئے ہوں گے، امیر بھی آئے ہوں گے. غریبوں کا مقام بنانے کے لیے، غریبوں کا مقام بتانے کے لیے کائنات کا امام کسی سردار کا مہمان نہیں بنا. کائنات کا امام بڑے قبیلے والے کا مہمان نہیں بنا. کائنات کا امام کسی بڑے چودھری کے ڈیرے پر نہیں گیا. کائنات کا امام کسی بہت بڑے خاندان والے کے پاس نہیں گیا. مدینہ میں آئے. آج اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جانے لگی ہے. کائنات کا سب سے بڑا انسان مدینے میں آیا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں جب آپ مدینے میں داخل ہو گئے تھے، ہم سوچ رہے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کس کے مہمان بنیں گے. اچانک چلتے چلتے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے، کچا مکان ہے، اور سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ اس کی چھت بھی پوری نہیں تھی، چھت بھی اس کی ناکارہ تھی. غریب ماڑے لوگ، کھانے پینے کو کچھ نہیں، مکان چبارے محل کوئی نہیں. لیکن کائنات کا سب سے بڑا امام، کائنات کا سب سے بڑا انسان اپنی زندگی کے ایک بڑے دن میں آج غریبوں کا مہمان بن گیا ہے. آج ابو ایوب انصاری کے گھر کے اندر داخل ہو گیا. یہ بتانے کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک غریبوں کی کیا اہمیت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک غریبوں کا کیا مقام ہے. کائنات کے امام نے آج غریبوں کا مہمان بننا پسند کیا. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا رعب تو تھا نا، اتنا رعب کہ وہ شخص اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کر رہا ہے، اس کا جسم کانپ رہا ہے، ہمت نہیں پڑ رہی. یہ عام علاقے کا کوئی بڑا وڈیرا چلا جائے نا، اس کے ڈیرے پہ بندہ چلا جائے، بندے کو بات نہیں آتی، الفاظ بھول جاتے ہیں، تے تھانے دار بندے نو بلا لیتے، ویسے ہی بندے نو گل بھول جاتی. کانپ رہا ہے، پریشان ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، بھائی میرے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس غریب ماں کا بیٹا ہوں جو خشک روٹی پانی کے اندر ڈبو کے کھایا کرتی تھی. میں اس غریب ماں کا بیٹا ہوں کہ جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی.
کھانے پکانے کے لیے آٹا بھی نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھار کھانے کے لیے ایک روٹی تازہ نہیں میسر آتی تھی۔ یہ کائنات کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ہمیں سمجھا رہے ہیں، لوگوں دولت ملے، لوگوں عزت ملے، مقام ملے، اپنی اوقات نہیں بھولنی۔ کائنات کے امام سے زیادہ مقام کس کو ملتا ہے؟ لیکن اللہ کا پیغمبر بغیر جھجک کے کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو غریب ماں کا بیٹا ہوں۔ آپ نے اپنا تعارف غربت کے حوالے سے کروایا ہے، دولت کے حوالے سے نہیں کروایا۔ غریبوں کا مقام کتنا ہے۔ مکہ فتح ہو گیا، اور آپ کو یاد ہے نا، ہجرت کے 8ویں سال فتح ہوا تھا، یعنی آپ اندازہ لگائیں 8 سال پہلے مکے والوں نے مارا، لہو لہان کیا، اور اتنا مجبور کیا کہ علاقے سے نکال دیا۔ اتنا مجبور ہوئے کہ اپنے سارے کے سارے ماننے والے 280 افراد لے کے نکل گئے۔ اللہ کا کرم ہو گیا، 8 سال کے بعد وہی مکہ ہے، وہی شہر ہے، وہی علاقہ ہے، وہی قبیلے ہیں، وہی سردار ہیں۔ اور کل جو مار کھا کے نکل گئے تھے نا، آج اسی مکے کے فاتح بن کے اور مکے کے سردار بن کے داخل ہو رہے ہیں۔ جب گئے تھے تب 280 تھے، آج مکہ فتح کرنے کے لیے آئے ہیں تو 10,000 کا لشکر لے کے آئے، اور حالت یہ ہے کہ جو کافر مارتے تھے نا، کوئی مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ مکہ فتح کرنے کے لیے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کافروں کے دلوں میں اللہ نے رعب پیدا کر دیا، انہوں نے ویسے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے، اور اللہ کے پیغمبر اس مکے کے مالک بن گئے، اس مکے کے سردار بن گئے۔ جہاں تک میرا علم ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اس سے بڑا دن کوئی نہیں آیا۔ آج سارے کے سارے سردار نیچے کھڑے ہیں، اور کائنات کا امام جو ہے وہ آج سواری پہ سوار ہے، آج فاتح ہے، آج کامیاب ہے، آج عزت پا گیا۔ الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ، آج عزت ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ آج اللہ نے عزتیں عطا کر دی اپنے پیغمبر کو۔ آج مکے والے نیچے چلے گئے، اور آج اسلام والے غالب آ گئے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق غالب آ گیا، باطل ہار گیا، اور باطل تو ہمیشہ ہارنے والا اور بھاگنے والا ہے۔ بہت بڑا دن ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ آج کائنات کے امام کے لشکر میں وہ ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، جو انبیاء کے بعد اس امت میں اللہ کی مخلوق انسانوں میں سب سے بڑا انسان ہے۔ آج آپ کے لشکر میں وہ فاروق اعظم بھی موجود ہیں کہ جن کے بارے میں کہا اگر میرے بعد کوئی نبی بن کے آنا ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے۔ آج آپ کے لشکر میں وہ عثمان ذی النورین بھی موجود ہیں، جن کو اپنے جگر کے 2 ٹکڑے دیے تھے، اپنی 2 بیٹیوں کی یکے بعد دیگرے شادی جن سے کی تھی، اور وہ عثمان کہ جن کا نام لے کے ایک مجلس میں 11 مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا عثمان فی الجنہ،
آج کے بعد عثمان جو مرضی عمل کرتا پھرے، عثمان کے نام پہ اللہ نے جنت واجب کر دی ہے۔ اور پوری زندگی میں 28 مرتبہ 2 درجن سے زائد کائنات کے امام نے جن کو جنت کی خوشخبری سنائی، وہ عثمان بھی موجود ہے، وہ علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو بڑے قبیلے کے ہیں، قریش خاندان کے ہیں، کائنات کے امام کے بھائی ہیں۔ کہا دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، کل جنتوں کے اندر بھی علی میرا بھائی رہے گا۔ اتنا بڑا مقام۔ لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اذان کا وقت ہو گیا، مکہ فتح ہو چکا ہے، کائنات کے امام نے سب سے افضل ابو بکر صدیق کو نہیں بلایا، کائنات کے امام نے اپنی مراد اس حضرت فاروق اعظم کو نہیں بلایا، کائنات کے امام نے اس امت کے سب سے بڑے سخی عثمان ذی النورین کو نہیں بلایا، کائنات کے امام نے شجاعت کے پیکر اور اپنے بھائی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بلایا۔ آؤ دیکھو اللہ کے پیغمبر کے نزدیک غریبوں کا مقام کیا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں بلال کدھر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج اللہ کا پیغمبر انتخاب کرتا ہے تو غریب کا کرتا ہے، ماڑا بھی ہے، خاندان بھی کوئی نہیں ہے، دور علاقے سے افریقہ سے آیا، اپنے ملک کا نہیں، اپنے بر اعظم کا نہیں، سعودی عرب ایشیا میں ہے، اور بلال حبشے اور افریقہ سے آیا تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا، بلال اللہ کے گھر کی چھت پہ چڑھ جاؤ، بیت اللہ پہ چڑھ جاؤ اور اللہ کی توحید کا نعرہ لگاؤ، اذان کی آواز بلند کرو۔ یہ مقام کس کو دیا؟ ایک غریب ماڑے صحابی کو دیا، جس کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ میں نے نہیں کہیں پڑھا، سیرت کی کتابیں ہوں یا تاریخ کی یا حدیث کی، میرے علم میں نہیں ہے کہ شاید بلال کے پاس اپنا گھر بھی موجود تھا کہ نہیں تھا۔ ماڑا تھا نا، لیکن کائنات کے امام نے فرمایا، بتایا لوگوں اللہ عزت دے تو ماڑے لوگوں کو یاد رکھا کرو، چونکہ اللہ کے نزدیک مقام زیادہ امیروں کا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک مقام زیادہ غریبوں کا ہے۔ حضرات، غریبوں کا کیا مقام ہے؟ صحابہ کہتے ہیں مکہ فتح ہو گیا، سارا دن مصروفیت رہی، عصر کے قریب کا وقت ہوا نا، تو ہم نے آگے بڑھ کے اللہ کے پیغمبر سے عرض کیا، کائنات کے امام آپ نے صبح سے کھایا پیا کچھ نہیں، آپ کچھ کھا پی لیں۔ آپ نے صبح سے آرام بھی نہیں کیا، اتنے دنوں کا سفر بھی کیا، 400 کلومیٹر کا سفر، اور وہ بھی کبھی پیدل اور کبھی سواری پر، اونٹنی پر، تھکا دینے والا سفر۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر آرام بھی کر لیں، کچھ کھا پی بھی لیں۔ تھوڑی سی فرصت ہوئی تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر آرام بھی کرنا چاہتا ہوں اور کچھ کھانا پینا بھی چاہتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں یہ بات کہہ کے نا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری، اپنی اونٹنی کا رخ ایک طرف کر لیا، چلتے گئے، سارا مکہ شہر چھوڑ دیا، سرداروں کے گھر چھوڑ دیے، وڈیروں کے ڈیرے چھوڑ دیے، دولت والوں کے انبار چھوڑ دیے، پیسے والوں کے محلات چھوڑ دیے، قبیلوں والے سردار چھوڑ دیے۔ کائنات کا امام مکے سے باہر نہ ایک چھوٹا سا محلہ تھا، کچی آبادی جسے ہم کہہ لیں، ایک چھوٹا سا کچا علاقہ تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس طرف جائے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا
پتہ نہیں اللہ کے پیغمبر کدھر جا رہے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا تھا، بولتے نہیں، پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے نا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک کچے مکان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ہم حیران ہو گئے، یہ کس کا مکان ہے؟ آج کائنات کے امام کی زندگی کا سب سے بڑا دن، لیکن اللہ کا پیغمبر امیروں کا مہمان نہیں بنا، غریبوں کا مقام سمجھانے کے لیے کائنات کا امام غریبوں کے گھر میں گیا، دروازے پہ دستک دی، کہا میرے صحابہ یہ میری ایک ماڑی سی بہن ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے، اور میرے چچا کی بیٹی ہے، میری کزن ہے۔ آج کائنات کا امام دنیا کا امام بن گیا، لیکن غریب کے دروازے پر آیا تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے، امت کو پتہ چل جائے، لوگوں اللہ عزت دے تو امیر سادوں کے دروازے پہ نہیں جاتے، غریبوں کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ اور حالت کیا ہے؟ آواز سے پہچانا، بہن نے خوش آمدید کہا، مرحبا کہا۔ کائنات کا امام خود کہتے ہیں بہن مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ اللہ اکبر، ہمیں معمولی سی عزت مل جائے نا تو ہم جشن مناتے ہیں، پیسے اڑاتے ہیں، دعوتیں لمبی چوڑی، سارا شہر بلاتے ہیں، اللہ کی دولت کو اڑال کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن کائنات کا امام کس کے دروازے پہ کھڑا ہے؟ اندر سے آواز آتی ہے اللہ کے پیغمبر کھانے کو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ غریبوں کا مقام سمجھو، کائنات کا امام دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑے دن میں کھڑا ہے، اور پھر بھی گئے نہیں کہ چلو اگر کچھ نہیں ہے تو چلا جاتا ہوں، پھر غربت، کہا بہن کچھ تو ہوگا، تلاش کر کے کہتے غریب ماڑی بہن کہتی ہے اللہ کے پیغمبر صرف ایک خشک روٹی پڑی ہوئی ہے، ایک خشک روٹی پڑی ہوئی ہے۔ حالانکہ اس دن اللہ کے پیغمبر چاہتے تو سارے مکے والے آپ کی دعوتیں کرنے پر تیار تھے، ابو سفیان جیسا سردار بھی آپ کا غلام بن چکا تھا، آج جو چاہتے کھا سکتے تھے، آج جتنا چاہتے کھا سکتے تھے، آج جس گھر میں داخل ہوتے دروازے کھل سکتے تھے۔ کائنات کا امام غریب کے دروازے پہ آیا، کہا بہن کوئی بات نہیں، یہ خشک روٹی پانی کے اندر بھگو دو، آج کامیابی اور فتح ملی ہے تو میں اتراتا نہیں، تکبر نہیں کرتا، گردن نہیں اکڑاتا، بلکہ میں غریب کا مہمان ثابت کر کے شامل ہو کے آپ کے گھر سے خشک روٹی کھا کے قیامت تک اپنی امت کو سمجھاؤں گا۔ لوگوں اگر کسی سے تعلق بنانا ہو تو غریبوں سے تعلق بناؤ، امیر و زادوں کو تلاش کر کر کے تعلق نہیں بنانے چاہیے۔ غریبوں کا مقام کتنا ہے؟ آج ہم نے آپ نے تعلق توڑ لیا، غریب بندہ ہے، سگا ہمسایا ہے، لیکن یہ جانتا ہی نہیں ہے، یہ اس محمد کا کلمہ پڑھنے والا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے مجھے نہیں پتا کون رہتا ہے، سگا چچا غریب ہو گیا۔ یہ دولت جو ہے نا، اس کا مان کبھی نہ کرنا، یہ اس طرح چلتی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی لاکھ کبھی ککھ۔ یہ اس مال کے کائنات کا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جسے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے، یہ اس کی آزمائش ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ دولت کا مان نہ کرنا، دولت اللہ کے نزدیک کوئی عزت کی علامت نہیں۔ ہاں اگر دولت عزت کی علامت ہوتی، اس دنیا کا سب سے معزز انسان قارون کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے اس کے خزانوں کے سمیت اس کو زمین کے اندر غرق کر دیا، دولت اس کے سر پہ رکھ دی، اور کائنات کے امام نے فرمایا قیامت تک وہ بندہ زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مقام غریبوں کا ہے، ماڑوں کا ہے،
کائنات کے امام کے پاس ایک صحابی آئے اور اپنے کسی غریب رشتہ دار کی شکایت کرنے لگے، مانگتا ہی رہتا ہے، اس کی ضرورتیں ہی پوری نہیں ہوتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو ماڑا نہ کہے، اس کو غریب نہ کہے، اللہ تمہارے غریبوں کی وجہ سے تمہیں بھی دولت عطا کر رہا ہے۔ حضرات، ہماری گفتگو کا تفصیلی اور پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ میں نے قرآن سے، احادیث سے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کے نزدیک دولت والے بڑے نہیں ہوتے، اسلام کے نزدیک غربت والے بڑے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب میری گفتگو کا دوسرا اور آخری حصہ مختصر یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج کی گفتگو سے ہم نے کیا سبق لینا ہے؟ سب سے پہلا سبق، اگر خدا نخواستہ کوئی غریب ہے، اگر حالات ماڑے ہیں، اگر کھانے پینے کو تھوڑا ہے، اگر مکان کچا ہے، اگر مکان اپنا ذاتی نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی 40 50 60 سال کی زندگی ہے، گزر ہی جائے گی، رب کا شکر ادا کر کے گزارو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس آؤ گے غریبوں، میں تمہیں 500 سال پہلے امیروں سے جنتوں میں داخل کر دوں گا۔ شکوہ نہ کرنا، رونا نہ رونا، دل برا نہ کرنا۔ غریبوں کے لیے تو خوشخبریاں ہیں، غریبوں کے لیے تو انعامات ہیں، غریبوں کے لیے تو باغات ہیں، غریبوں کے لیے تو جنات ہیں۔ اس لیے اگر غربت آ جائے تو کبھی دل چھوٹا نہ کرنا۔ ہاں، اللہ سے مانگو، اللہ اتنا دے دے کہ کسی سے مانگنا نہ پڑے، اللہ اتنا دے دے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے، اللہ اتنا دے دے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اللہ آپ کے میرے رزق حلال میں برکت پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اللہ رزق حلال آسان فرما دے، ورنہ انسان کما کما کے تھک جاتا ہے لیکن پیسہ پورا نہیں ہوتا۔ آج تک ایمانداری سے بتائیے گا، کبھی زندگی میں آپ نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جس نے کہا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، بس مجھے اور نہیں چاہیے؟ یہ دنیا کی دولت اتنی بری چیز ہے، بندہ رجتا ہی نہیں۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان قبر میں چلا جاتا ہے لیکن اس کی حرص پوری نہیں ہوتی۔ لہٰذا اللہ سے پناہ مانگا کرو، اللہ دولت کا لالچ نہ دینا، اللہ دولت کی محبت نہ دینا، دولت کی محبت نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ مالک کائنات سے غربت مانگی ہے، امارت نہیں مانگی۔ اور کبھی غور کرو نا، اللہ چاہتے تو اپنے پیغمبر کے گھر کی اینٹوں کو بھی سونے کا بنا دیتے، لیکن اپنے نبی کو غریب رکھا ہے۔ کبھی تو نبی پہ ایسے بھی دن آئے کہ کائنات کا امام گھر آتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کائنات کے امام نماز پڑھ کے گھر آتے فجر کی، اور آ کے پوچھتے عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے امام کی زوجہ محترمہ ہے، فرماتی نہیں اللہ کے پیغمبر کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا نبی شکوہ نہیں کرتا، اللہ کا نبی روتا نہیں، اللہ کا نبی چہرے پہ تیوری نہیں ڈالتا، بلکہ بڑے مسکرا کے کہتے کوئی بات نہیں، آج میرا روزہ ہی صحیح۔ کائنات کے امام کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اللہ کا پیغمبر فاقے بھی کاٹ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے۔ اللہ کے پاس اتنی دولت تھی، اپنے نبی کا ایک ایک انگ جو ہے وہ ہیرے جواہرات سے بھر دیتا، نہیں بھرا، چونکہ دولت اور دولت والے اتنے اللہ کو پسند نہیں ہیں
جتنے غریب اور غربت والے اللہ کو پسند ہے۔ غریب کتنا پسند ہے۔ کائنات کے امام کے صحابہ کہتے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، حالت یہ کہ سعد کے کفن کا جو کپڑا تھا نا، صحابہ کہتے ہیں اگر ہم ان کے سر کو کپڑے سے ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر ہم ان کے پاؤں کو کپڑے سے ڈھانپتے تو سعد کا کفن اتنا چھوٹا تھا ان کا سر ننگا ہو جاتا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے کتنی غربت ہوگی۔ یعنی اس سے غریب بندہ کیا ہوگا جس کے پاس کفن بھی پورا نہ ہو۔ اللہ آپ کی میری موت اچھی کر دے، کفن اچھا کر دے، دفن اچھا کر دے، حساب کتاب اچھا کر دے، حشر اچھا کر دے، انجام اچھا کر دے۔ سعد کی حالت کیا ہے کہ کفن بھی پورا نہیں ہے، اتنا غریب ہے، لیکن اللہ کے نزدیک مقام کتنا ہے۔ کائنات کے امام جنازے میں جا رہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کبھی یہاں پاؤں رکھتے، کبھی وہاں، بچ بچ کے، جیسے بندہ کسی خراب جگہ سے گزرتا ہے یا کیچڑ سے گزرتا ہے، بچ بچ کے، ایک پاؤں یہاں ایک وہاں، اٹھا اٹھا کے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے پیغمبر خیریت ہے؟ راستہ تو صاف ہے، آپ کیسے چل رہے ہیں؟ وہ سعد جس کا کفن بھی پورا نہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں او میرے صحابہ، سعد کا جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ کا 70,000 فرشتہ ہے، اور میں فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ چھوڑ کے چل رہا۔ اللہ کے نزدیک غریب کا مقام کتنا ہے۔ جس غریب کے پاس کفن بھی پورا نہیں، اللہ اپنی جناب اپنے مالک و خالق جو ہے اپنے آسمان کے نورانی 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے، آج میرے سعد کا جنازہ ہے، جاؤ سارے جا کے جنازہ پڑھ کے آؤ۔ غریبوں کا مقام کتنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر غربت مل جائے دل چھوٹا نہیں کرنا، ایک بات۔ دوسری بات، اگر کوئی غریب ہے تو اس سے منہ نہیں پھیرنا، غریب کو چھوٹا نہیں سمجھنا، غریب کو حقیر نہیں سمجھنا، غریب کو کمتر نہیں سمجھنا، بلکہ غریب کے قریب بیٹھو۔ اللہ مالک کائنات فرماتا ہے غریب سے محبت تو کر لے، میں اپنی محبت تیرے لیے واجب کر دوں گا۔ اور میں نے ابھی بتایا ہے کائنات کے امام نے غریب سے تھوڑی سی نظریں پھیری، آسمان والے کو پسند نہیں آیا، آسمان والے نے پوری قرآن کی ایک سورت بنا کے نازل کر دی۔ اور تیسری بات جو ہم نے سمجھنی ہے، کوشش کرو کہ آپ کے ارد گرد اگر کوئی غریب آدمی رہتا ہے، ہر روز اس کے ساتھ تعاون کرو، ہر روز اس کے دروازے پر جاؤ، غریبوں سے دعائیں لو، غریبوں سے تعلق بناؤ۔ کائنات کی سب سے بڑی عورت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا میں بھی اللہ کے پیغمبر کی بیوی ہے اور جنتوں میں بھی اللہ کے پیغمبر کی بیوی ہے، اور کتنی بڑی عورت ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں عائشہ جبریل امین آیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے اس خاتون کا۔ کہا عائشہ جبریل امین میرے پاس کھڑا ہے، تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ اور جس عورت کو جنت کا آسمانی نورانی فرشتوں کا سردار بھی سلام کہے، اور یہاں پر بس نہیں، آگے بھی کہا عائشہ جبریل خود بھی سلام کر رہا ہے اور پیغام بھی دے رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کہہ کے بھیجا ہے دنیا میں جانا میرے نبی کے پاس تو عائشہ کو میرا بھی سلام کہنا۔ اس عورت کا کیا مقام ہے جس خاتون کو اللہ بھی سلام بھیجتا ہے۔ لیکن کائنات کا امام اس عورت کو کہہ رہا ہے عائشہ امیروں سے تعلق نہیں بنانے، غریبوں سے تعلق بنانے، کوشش کرو غریبوں سے تعلق بناؤ، اور کوشش کرو کہ روزانہ اپنے حصے میں سے
اپنے کھانے میں سے غریب کا حصہ نکالو۔ کائنات کے امام نے کتنا سادہ سا فارمولہ بتایا، فرمایا جب کھانا پکاؤ پانی زیادہ ڈال لیا کرو، شوربہ زیادہ بن جائے۔ اور میں نے کسی موقع پر وضاحت کی ہوئی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو باتیں یاد رہتی ہیں کہ نہیں رہتی۔ میں نے سمجھایا تھا کائنات کے امام نے پانی کا کیوں لفظ استعمال کیا، کیونکہ پانی پہ پیسے نہیں لگتے، پانی پہ محنت نہیں لگتی۔ سبزی ہو تو بنا کے پھر ڈالو، پانی ویسے پکڑو ڈال دو، پانی پہ دور جا کے کہیں نہیں لانا پڑتا، تقریباً پانی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں جب کبھی کھانا پکاؤ تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور پھر حصہ نکال کے غریبوں کو بھی دیا کرو۔ کوشش کرو ہر روز کے کھانے میں سے غریب کا حصہ لازمی نکالو، کیونکہ کائنات کے امام نے فرمایا تھا وہ بندہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور غریب کے بچوں کو اس کا ہمسایہ بھوکا سو جاتا ہے۔ اللہ کو اس بندے کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ جو غریب کو کھانا نہیں کھلاتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے دین کا، قیامت کے دن کا منکر ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا نہیں کھلایا۔ کائنات کے امام سے سوال کیا گیا، اللہ کے پیغمبر بہترین اسلام کس کا ہے؟ اسلام اور وہ بھی بہترین۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں جو لوگوں سے سلام کرتا ہے اور جو غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتا، اللہ کے نزدیک وہ بہترین انسان ہے۔ کھانا کھلاؤ غریبوں کو، دعوتیں کرو غریبوں کی، بلاؤ اپنے گھر میں غریب، اور غریب جب دعا کرے گا نا تو آسمان والا آپ کے گھروں میں بہاریں لگا دے گا۔ اور چوتھا کام، اگر اپنے پاس نہیں ہے کسی کو کہہ کے غریب کی خدمت کروا دو۔ آپ کا جائے گا کچھ نہیں، لیکن اللہ کی قسم ثواب اتنا ملے گا جتنا خرچ کرنے والے کو ثواب ہے اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا۔ کسی کو کہہ کے کسی کی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دو، کسی کو کہہ کے کسی غریب کے بچے کی دعائی منگوا دو، کسی کو کہہ کے کسی غریب کے گھر کا کرایہ دلوا دو، کسی کو کہہ کے، آپ نے تو کہنا ہی ہے نا۔ اور آپ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دین کا منکر وہ ہے جو غریب کو کھانا نہیں کھلاتا، قرآن نے کہا دین کا منکر وہ ہے جو غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ لوگوں کو کہہ کے اس کو کھلا دو۔ چوتھا اور پانچواں آخری کام جو بتانے لگا، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور ان کی دعائیں لو۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر دل سخت ہو گیا ہے، اور یہ بات یاد رکھو اللہ کو نرمی اور نرمی والے پسند ہے، سختی نہ کیا کرو اپنے بچوں پہ، اپنی بیوی پہ، اپنے بہن بھائیوں پہ، اپنے والدین سے، اپنے ہمسایوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محلے داروں سے، اپنے جاننے والوں سے سختی نہ کیا کرو، نرمی کیا کرو۔ کائنات کا امام فرماتا ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ خود بھی نرم ہے اور اللہ کو نرمی کرنے والا بندہ بڑا پسند ہے۔ فرمایا لوگوں سے اچھے طریقے سے بول لو، باتیں اچھی کرو۔ کائنات کا امام فرماتے ہیں اخلاق اچھے رکھو۔ جس بندے کا اخلاق اچھا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو دن کے روزے داروں جیسا اور رات کے عبادت گزاروں جتنا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر دل سخت ہو گیا ہے۔ کائنات کے امام نے دو علاج بتائے، دونوں کا تعلق غریبوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا اطعم المساکین وامسح راس الیتیم، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو اور غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، اللہ تمہارے دلوں کو نرم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں کے ساتھ تعلق جوڑنے اور ان کی غربت میں کچھ نہ کچھ کمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں غریبوں کے اندر شامل فرمائے، اللہ کل قیامت کے دن بھی غریبوں کے زمرے میں شامل فرما دے۔ اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا
वजअलनी मिन सुमरतिल मसाकिन वहशुरनी मिन सुमरतिल मसाकिन। अल्लाह ज़िंदा रखना तो गरीबों में रखना, अल्लाह मौत देना तो गरीबों में देना, अल्लाह कल क़यामत वाले दिन उठाना तो गरीबों में उठाना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। और इंशाअल्लाह दुआ होएगी।